अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय इंस्टा। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप बज़ाहिर तो कुछ और कर रहे हैं लेकिन सोच में आप कहीं और खोए हुए हैं, सोच में आप कहीं और पहुंचे हुए हैं। लाइक बज़ाहिर तो आप कुछ भी कर रहे होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो नमाज़ पढ़ते हुए भी आपका ध्यान नमाज के ऊपर नहीं है, बल्कि आपके बैक एंड पर, आपकी सोच पर, बैक ऑफ द माइंड और बहुत कुछ चल रहा है, या आपके पास्ट को लेकर या आपके फ्यूचर को लेकर। समटाइम्स पास्ट में लिए गए कुछ डिसीजंस या पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ या किसी ने आपको कुछ कह दिया, किसी की बात, कोई गलत फैसला, उसको लेकर आप सोचते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि उस सोच की लूप में आप फंसते चले जाते हैं कि मैंने ये किया तो किया क्यों, किसी ने मुझे ऐसा कहा तो कहा क्यों, अब मैं क्या करूं। मतलब आप पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, या आप फ्यूचर की परेशानी में, फ्यूचर की टेंशन में अंदर ही अंदर घुलते चले जा रहे होते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में कुछ भी आपकी लाइफ से रिलेटेड, उसको सोच सोच के आप परेशान हो रहे होते हैं कि आपका मुस्तकबिल कैसा होगा और उसमें क्या होगा। अगर तो आपके साथ ये सब होता है, देखिए सोचना इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उस सोच में आप डूबे चले जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओवर थिंकिंग, और ओवर थिंकिंग इज़ बैड। सो आज मैं आपसे बात करूँगी कि आप ख़ुद को किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं, आप कौन से ऐसे टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। तो चलें जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और बैकग्राउंड में आप देखेंगे मेरी एक नॉर्मल इवनिंग रूटीन। चलें जी लेट्स गेट स्टार्टेड। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारा दिमाग, हमारा माइंड, आवर ब्रेन। हम सोच सकते हैं, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने हमें सोचने की सलाहियत दी है, सोचने समझने की सलाहियत। देखिए अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने के लिए, कोई भी फैसला करने के लिए, कुछ बोलने के लिए, कोई कदम उठाने के लिए, कुछ भी करने के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये सोचना ख़तरनाक तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, बिला वजह सोचते हैं और उन बातों के बारे में सोच रहे होते हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक छोटा सा डिसीजन लेना है, आज क्या पकाएं या आज मैं कौन से कपड़े पहनकर अपने वर्क प्लेस पर जाऊं। कोई भी छोटा भी डिसीजन अगर आपने लेना है तो उस पर आप घंटों बैठे सोच रहे हैं, घंटों अलमारी खुली हुई है और उसके आगे खड़े होकर आप सोच रही हैं कि मैंने आज कौन से कपड़े पहनने हैं। घंटे आप इस बात पर ज़ाया कर देते हैं बैठे बैठे और सबसे पूछने में कि आज क्या पकाया जाए। सो ये जब आप एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओवर थिंकिंग। ये तो मैंने आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दी, लेकिन ये स्टार्ट कब होती है, डेली लाइफ आपकी कब इफेक्ट होना शुरू हो जाती है, जब आप बहुत ज़्यादा पास्ट में रहना शुरू कर देते हैं या बहुत ज़्यादा फ्यूचर की परेशानियों के बारे में सोचते चले जाते हैं। आपने कोई स्टेप लेना है लेकिन उससे ही पहले आप उसके सारे वर्स्ट आउटकम्स जो हैं वो सोचेंगे। हर आउटकम आपको सोचना है, पॉजिटिव कैन हैपन, नेगेटिव कैन ऑल्सो हैपन। डाउट्स भी वहाँ पर हैं लेकिन एडवांटेजेस भी हर चीज़ के हैं। लेकिन हम पॉजिटिव चीज़ें सोचकर जो नेगेटिव पहलू है उसके बारे में हम सोचते हैं। हर चीज़ का जो नेगेटिव आउटकम निकल सकता है, जो वर्स्ट चीज़ हो सकती है, वो हम सोचते हैं और उसको सोच सोच के परेशान होते हैं और फिर हम कुछ स्टेप ले ही नहीं पाते, हम कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते। क्योंकि हम उसके वर्स्ट डिसीजन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, हम लेवल अप नहीं हो सकते, हम कुछ नया नहीं कर सकते। हम नया स्टेप लेने से घबराते हैं क्योंकि हम उसके फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर चुके होते हैं, या हम पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपकी लाइफ में कुछ हो गया, कुछ बैड हो गया खुदा न खास्ता, या आपको किसी ने कुछ कह दिया, आपके साथ कुछ बुरा हो गया, कुछ भी, एनीथिंग, एनी बैड मेमोरी, उसको लेकर हम सोचते जाएंगे और सोचते ही चले जाएंगे, जबकि हम ये नहीं सोचेंगे कि वो चीज़ तो हो गई, अब उसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, अब आपको मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा पास्ट में रहते हैं और जो पीछे हो चुका उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं तो फिर आप कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, आप कभी भी मूव ऑन नहीं कर सकते, आप कभी भी अपने माजी से नहीं निकल सकते, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो उससे ये होता है कि आप अपनी ज़िंदगी का सुकून, अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ अपने ही हाथों से तबाह कर रहे होते हैं, क्योंकि आप बज़ाहिर तो होते हैं बट
इन रियलिटी आप अपने पास्ट में होते हैं, आप उन मायूसियों में खोए होते हैं जो आपके पास्ट में थी, उन बुरी सोचों में खोए होते हैं, उन बुरी यादों में खोए होते हैं जो आपके पास्ट में थी, जो गुजर चुका है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में मैनी टाइम्स मायूसी, होपलेसनेस, नाउमीदी, एंजाइटी, डिप्रेशन की वजह ज़्यादातर आपकी ओवर थिंकिंग ही होती है कि आप या फ्यूचर को लेकर या पास्ट को लेकर या कोई भी ज़िंदगी के छोटे से छोटे डिसीजन को लेकर भी आप ओवर थिंक कर रहे होते हैं। और ओवर थिंकिंग की एक वर्स्ट चीज़ ये है कि समटाइम्स जो हम सोच रहे होते हैं ना वो रियलिटी में नहीं होता, लेकिन हम अपने पास्ट से रिलेटेड या अपने फ्यूचर से रिलेटेड हम कोई भी चीज़ किसी भी एस्पेक्ट का हम अपने दिमाग में एक पर्सपेक्टिव बना लेते हैं, यानी अपनी एक स्टोरी बना लेते हैं और उसी को रियलिटी समझ लेते हैं और उसी में जीते रहते हैं। ये वर्स्ट चीज़ है, ठीक है, कि अगर समथिंग बैड हैज़ हैपन्ड तो वो क्यों हुआ उसकी आपने अपने ही माइंड में अपना ही एक स्टोरी बना ली, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं था। अगर फ्यूचर में आपने कुछ करना है तो ऐसा हो जाएगा, जबकि इन रियलिटी वैसा नहीं होगा, बट आपने खुद से कोई कुछ अज्यूम कर लिया, स्टोरी बना ली और उसी में जीना शुरू कर दिया। सो इफ़ यू वांट टू लिव योर लाइफ, इफ़ यू वांट टू हैव पीस इन योर लाइफ, इफ़ यू वांट टू लिव योर लाइफ हैप्पीली, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी पुरसकून हो, खुशियों से भरपूर हो, तो अगर आप में ये ओवर थिंकिंग की आदत है ना, क्योंकि ये जब बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है तो आपकी जो डेली लाइफ रूटीन है, जैसे मैंने आपको बताया आज क्या पकाएं, आज क्या पहने, आज कहाँ जाएं, आज क्या करें, ये छोटे छोटे डिसीजंस भी इनको भी इफेक्ट करना शुरू कर देती है। और आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा छोटा डिसीजन भी नहीं ले सकते अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से ऐसे रियलिस्टिक स्टेप्स हैं, वो कौन सी ऐसे टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी इस ओवर थिंकिंग की आदत के ऊपर काम कर सकते हैं और इस हैबिट को आप ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ना ये समझ लेना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ सोच रही हैं या सोच रहे हैं तो वो ओवर थिंकिंग है, ठीक है। इसको पहले आप लेबल करें, इसको पहले आप आइडेंटिफाई करें। देखिए, सोचना इज़ नॉट अ बैड थिंग। अगर आपने ऑब्वियसली अगर हमने फ्यूचर में कुछ करना है तो हम उसके बारे में सोचेंगे, सोच के ही स्टेप लेंगे ना, लेकिन सोचना और फिर उसके बारे में एक डिसीजन ले लेना, दैट इज़ नॉट बैड। लेकिन सोचना और सोचते ही चले जाना और डिसीजन ना ले सकना और उसके नेगेटिव आउटकम सोचना और नेगेटिव आउटकम सोच के उस चीज़ को लेट गो कर देना और कोई स्टेप ही ना लेना, दैट इज़ बैड, ठीक है। सो पहले तो अगर आपकी जो सोचें हैं ना उनको आइडेंटिफाई करें कि एम आई ओवर थिंकिंग, क्या मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, क्या मैं ओवर थिंकर हूँ। जब आप उसको लेबल कर लेंगे, जब आपको आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि दिस इज़ ओवर थिंकिंग, तो फिर आप उसको ख़त्म करने की तरफ बढ़ सकेंगे। सो इफ़ यू आर एन ओवर थिंकर, देन माई फर्स्ट टिप to overcome this habit of overthinking is that think about solution not problem। कि आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना शुरू करें, उस प्रॉब्लम के बारे में ना सोचें। आप उसी जो हो गया या जो होना है उसके बारे में मत सोचें, बल्कि उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचें कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। पहले तो जब भी आपके जहन में कोई सोच आ रही है, ये सोचें आ रही हैं, तो अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि क्या मैं इसके बारे में कुछ कर सकती हूँ। जैसे पास्ट में अगर कुछ हो गया तो नाउ एनीथिंग दैट यू कैन डू, ताकि वो उसको आप अपने पास्ट से हटा दें या उसको आप डिलीट कर दें या उसको आप रिवर्स कर दें। इफ़ द आंसर इज़ नो देन मूव ऑन। अगर आपका जवाब ये होना कि नहीं मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती, तो फिर उससे निकलिए और आगे बढ़ जाइए, उसके बारे में मत सोचें। लेकिन अगर आपका जवाब है यस, आप इसके बारे में कुछ कर सकती हैं, तो वो जो यस है ना, फिर उसके बारे में सोचें कि आपने फिर इसके बारे में क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, क्या स्टेप लेना है, क्या एक्शन लेना है, फिर उसका जो सॉल्यूशन है, उसका जो एक्शन है, उसके बारे में सोचें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आम एग्जांपल दूंगी, जैसे हमारी बहुत सी लेडीज़ हैं, उनको लोगों के रवैयों से बहुत शिकायत रहती है, अपने फैमिली मेम्बर्स या कोई भी लोग उनके रवैयों से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। तो अपने आप से पूछिए कि क्या आप कुछ कर सकती हैं, लोगों की थिंकिंग बदल सकती हैं, लोगों के रवैये बदल सकती हैं, लोग क्या सोचते हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या उनका कंट्रोल आपके हाथ में है। इफ़ द आंसर इज़ येस,
تو پھر ایکشن لے کے کس طرح آپ وہ کنٹرول کر سکتی ہیں؟ اب دا آنسر از نو، کہ آپ لوگوں کو تو ظاہر ہے آپ چپ نہیں کرا سکتے، تو پھر ان کے بارے میں مت سوچیں، آگے بڑھ جائیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جس بھی چیز کے بارے میں سوچ رہی ہوں، آپ کے ذہن میں جو بھی سوچیں آ رہی ہوں، آپ فوراً سے سٹاپ ہو جائیں اور سوچیں کہ اگر تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی تو پھر میں نے ان کے بارے میں نہیں سوچنا، اور اگر تو میں اس کے بارے میں کچھ کر سکتی ہوں تو وہ آپ کیا کر سکتی ہیں، پھر اس کی طرف آپ فوکس کریں، اس سولوشن کے اوپر جائیں، بجائے اس کے کہ آپ اس پرابلم کے بارے میں سوچ کے پریشان ہوتے رہیں۔ دس از ویری یوزفل ٹپ۔ جب آپ اوور تھنکنگ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں اور آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ آپ کی پریشانیوں میں اضافہ کر رہی ہے، آپ کو مزید ٹینشن دے رہی ہے، آپ کو ڈپریشن انزائٹی کی طرف لے کر جا رہی ہے، تو پھر آپ کو یہ ٹپ بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے کہ آپ پھر اگر اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے تو آپ اس کو لیٹ گو کر دیتے ہیں، اور اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ وہ ایکشن لیتے ہیں، آپ اس کے بارے میں مزید سوچتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مائی سیکنڈ ٹپ از دیٹ اسٹارٹ لیونگ ان دا پریزنٹ۔ یہ میں آپ کو اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتی ہوں کہ دیٹ اسٹارٹ لیونگ مائنڈ فلی، اسٹارٹ لیونگ ان دا پریزنٹ، کہ آپ اپنے حال میں رہنا شروع کریں۔ وہ آپ کیسے کہ ابھی اس ٹائم آپ جو کر رہے ہیں اپنا سارا فوکس اس کے اوپر دیں، اپنی ساری اٹینشن اس کے اوپر دیں۔ برتن بھی دھو رہی ہیں تو برتن کے اوپر غور کریں، کہاں سے صاف ہونے کی ضرورت ہے، کہاں سے اٹ از آلریڈی کلین۔ مطلب آپ اپنی جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر فوکس کریں۔ ابھی مجھے سن رہے ہیں تو آپ کا سارا فوکس میں جو آپ سن رہے ہیں اس کے اوپر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بیک اینڈ پہ کچھ اور چل رہا ہے۔ نماز پڑھیں، سارا فوکس اس کے اوپر رکھیں۔ آپ جو تلاوت کریں، نماز کا تو یہ ہے نا، نماز میں ہمیں بہت زیادہ سوچیں آتی ہیں، تو اس میں ایک جو ہمیں کہا گیا ہے اور جو میں نے بھی پریکٹس کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے تلاوت کریں کہ آپ جو پڑھ رہی ہیں وہ آپ کی کانوں کو سنائی دے، ٹھیک ہے؟ تھوڑی سی اپنی آواز نکال کے، تھوڑی سی آواز میں آپ تلاوت کرنا شروع کریں، آپ کے کانوں کو سنائی دے گا، آپ کا اٹینشن جو ہے آپ کی نماز کے اوپر رہے گا۔ دوسرا، جیسے ہم وسپرنگ کرتے ہیں نا، سرگوشی کرتے ہیں، تو وہ ذرا اگر آپ آواز میں نہیں تلاوت کر سکتے تو وہ جو سرگوشی ہے یا وسپرنگ ہے وہی ذرا اونچا مطلب کر کے پڑھیں، تاکہ آپ کے کانوں کو آواز آئے اور پھر فوکس کریں آپ کیا پڑھیں۔ جب آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے ہیں، ترجمے کے ساتھ آپ نماز بھی سیکھتے ہیں، تو آپ اس کے ترجمے پہ فوکس کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو نماز میں کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے نا، تو نماز میں آنے والے خیالات آپ بہت حد تک کنٹرول کر لیں گے۔ تو آپ جو بھی کر رہے ہیں نا، اس مومنٹ میں رہنا اور اس کو فل طریقے سے اس پر فوکس کرنا سیکھے، کنسنٹریٹ کرنا سیکھے۔ کھانا بنا رہے ہیں، کھانے پہ فوکس کریں۔ بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ ہم سوچوں میں کہیں اور نکلے ہوتے ہیں کہ کھانے میں سپائسز کبھی زیادہ کبھی کم ہو جاتے ہیں، نمک کم کبھی زیادہ، کبھی ڈالنا ہی بھول جاتے ہیں، کبھی نمک کی جگہ چینی، کبھی چینی کی جگہ نمک۔ ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ بھی ایسا؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنی سوچ میں کہیں کھوئے ہوتے ہیں، ہمیں بھول جاتا ہے کہ ہم نے کوئی مسالہ ڈالا نہیں ڈالا یا کتنا ڈال دیا، ٹھیک ہے؟ آپ اگر کھانا بھی بنا رہے ہیں، اپنی ساری اٹینشن اس کی طرف رکھیں، آپ اس کو مزید کیسے مزیدار بنا سکتی ہیں، اس کو آپ نے گارنش کیسے کرنا ہے، آپ نے کیا کر لیا، آپ کیا مطلب آپ جو بھی کر رہے ہیں اس مومنٹ، رائٹ مومنٹ، آپ جو بھی کر رہے ہیں اپنی پوری فوکس، اپنا پوری اٹینشن اس کام کے اوپر دیں۔ اسٹارٹ لیونگ ان دا پریزنٹ مومنٹ، اور اس سے پھر آپ اپنے پاسٹ اور اپنے فیوچر سے نکل آئیں گے، جو آپ پریزنٹ میں رہنا شروع کریں گے۔ موجودہ آپ جو کر رہے ہیں اس پہ اپنا سارا فوکس رکھیں گے، تو نہ ماضی میں جو ہوا، ماضی کی یادیں وہ آپ کو تنگ کریں گی، نہ فیوچر کی پریشانیاں آپ کو تنگ کریں گی۔ تو اس کو بھی پریکٹس کرنا شروع کریں۔ اس کے بعد بہت ضروری ہے ڈسٹریکشنز بھی بہت ضروری ہوتی ہیں ہمارے مائنڈ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، ہمارے مائنڈ کو کہیں اور لگانے کے لیے۔ اگر بہت زیادہ اوور تھنکنگ ہو رہی ہے، ذہن میں سوچیں آ رہی ہیں، فوراً سے کچھ اور کرنا شروع کر دیں، اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ کر دیں، اپنی سوچ کو کسی اور سوچ کی طرف لے جائیں۔ کوئی بھی نیگیٹو سوچ آ رہی ہے تو فوراً سے سوچنا شروع کر دیں اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اپنی سوچ کو ڈائیورٹ کر دیں، ڈسٹریکٹ کر دیں، فوراً سے کچھ اور کرنا شروع کر دیں۔ جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، تو اپنے دماغ کو خالی مت رہنے دیں کہ اس میں کوئی نیگیٹو سوچیں یا اوور تھنکنگ آ جائے، کوئی پازیٹیو سوچیں، ٹھیک ہے؟ ایسی ایکٹیویٹیز کرنا شروع کر دیں جن میں آپ کا دل لگے، جو کرنا آپ انجوائے کرتے ہو۔ فوراً سے ایسا کوئی سیزن لگا لیں، ڈرامہ لگا لیں، مووی لگا لیں جو کہ آپ دیکھیں اور اس کو آپ انجوائے کریں۔ کوئی بھی آپ کی ہابی ہے، پینٹنگ ہے، ریڈنگ ہے، کچھ بھی ہے، وہ کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ کی فل فوکس اس کے اوپر ہو جائے۔ بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا شروع کر دیں، بچوں کے ساتھ کھیلنا، ان کو پڑھانا شروع کر دیں تاکہ آپ کی ٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے۔ سو ڈسٹریکشنز ہیلپ یو اے لاٹ اف یو آر این اوور تھنکر۔ اگر آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہو، آپ کے ذہن میں سوچیں آ رہی ہیں، تو خود کو نکالنے کا یہ بھی ایک بہت بیسٹ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ڈسٹریکشنز میں انوالو ہو جائیں، خود کو ڈسٹریکٹ کر لیں، اپنے مائنڈ کو ڈسٹریکٹ کر لیں، ڈائیورٹ کر دیں ٹورڈ سم ادر ایکٹیویٹی۔ اس کے بعد جی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان
ان کے اوپر فوکس کریں بجائے اس کے کہ نیگیٹیوٹی کے اوپر فوکس کریں اور اسی میں کھوتے چلے جائیں. جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلیسنگس دی ہیں, بہت سی بلیسنگس ہیں آپ کی زندگی میں, اگر غور کریں گے تو آپ کو نظر آئیں گی. ان بلیسنگس کے اوپر, ان پازیٹیو چیزوں کے اوپر غور کریں, ان کے بارے میں سوچنا شروع کریں. کوئی بھی نیگیٹو چیز ذہن میں آ رہی ہے دماغ سے نکالیں, فوراً پازیٹیو چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. فوراً جو اچھی چیزیں ہیں آپ کی زندگی میں ان کے بارے میں شروع کر دیں. فوراً اپنی بلیسنگس کے بارے میں شروع کر دیں. اس طرح سے آپ اپنے مائنڈ کو شفٹ کریں گے فرام دا نیگیٹو تھنکنگ ٹورڈز دا پازیٹیو تھنکنگ. اور نیگیٹو تھنکنگ اکثر ہمیں اوور تھنکنگ جو ہوتی ہے نا, وہ نیگیٹو تھنکنگ کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے. ہم پازیٹیو چیزوں کے بارے میں زیادہ اوور تھنک ہم نہیں کر رہے ہوتے, ہم موسٹلی نیگیٹو چیزوں کے بارے میں اوور تھنک کر رہے ہوتے ہیں. سو فوراً سے اپنے مائنڈ کو شفٹ کریں ٹورڈز دا پازیٹیو تھنکنگ, ٹورڈز دا گڈ تھنگس ان یور لائف. آج آپ کے دن میں اچھا کیا ہوا اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں, بجائے اس کے کہ آج آپ کا موڈ کس نے آف کر دیا, آج کس کی بات نے آپ کو ٹیز کیا, یا آج نیگیٹو کیا ہوا آپ کی لائف میں. اس کو چھوڑیں, پازیٹیو کے اوپر فوکس کریں. اس کے بعد بہت زیادہ ضروری ہے کہ کوئک ڈیسیژنز لینا سیکھیں. یہ میرے ساتھ بھی بہت زیادہ ہوتا تھا, ابھی بھی سم ٹائمز ہوتا ہے, بٹ میں اس کو اوور کم کر رہی ہوں اور کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ہم نے اگر کچھ سوچنا, کچھ کرنا ہے نا, کوئی نیا کچھ کرنا ہے, کچھ اسٹیپ لینا ہے, لیکن ہم اس کے بارے میں سوچتے چلے جائیں گے, سوچتے چلے جائیں گے, سوچتے چلے جائیں گے, اور پھر ہم اس کے نیگیٹو آؤٹ کم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ نیگیٹو کیا ہو سکتا ہے, اس پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے اور اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں, اور پھر ہم ایٹ لاسٹ وہ اسٹیپ لیتے ہی نہیں ہیں. فار ایگزامپل بزنس شروع کرنا ہے, فوراً ٹھیک ہے میں نے یہ بزنس شروع کرنا ہے, اس کے بارے میں سوچیں گے, لیکن پھر ہمارے خیالات اس طرف چلے جائیں گے کہ اگر یہ کامیاب نہ ہوا, اگر مجھے لاس ہو گیا, اگر ایسا ہو گیا, اگر یہ ہو گیا, مجھے کمپیٹیٹرز دیتے ہیں مارکیٹ میں, مجھے لوگوں نے تنگ کیا, مجھے لوگوں نے ڈی موٹیویٹ کیا, یا جو بھی ہم نیگیٹو آؤٹ کم سوچ کے ہم کہتے ہیں اچھا چلو چھوڑو میں نہیں کرتی. تو ہم وہ جو اسٹیپ لینا ہے اپنی زندگی میں وہ ہم لیتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ہم فیوچر کے بارے میں جو نیگیٹو آؤٹ کمز ہیں ان کے بارے میں سوچ کے نا ہم کوئی اسٹیپ لے ہی نہیں سکتے. سو کوئک ڈیسیژن لینا سیکھیں. اگر آپ نے کچھ سوچ لیا ہے نا, جیسے فار ایگزامپل چھوٹا سا ہی میں آپ کو ایگزامپل دوں گی ڈیلی لائف سے, آج کیا پکانا ہے, سوچ لیا ہے کیا پکانا ہے, سبزی بنانی ہے, فوراً سے نکالیں بنانا شروع کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ سوچیں یہ نہیں کھائے گا, وہ نہیں کھائے گا, اس کو نہیں پسند, اس کو نہیں پسند, یا کل یہ پکایا تھا چلو 2 دن بعد بنا لوں گی. نہیں, جو آپ نے بنانا ہے دین اینڈ دین نکالیں اور پکا لیں. ٹھیک ہے, اس طرح سوچنے میں لگ جائیں گے تو پھر سوچتے ہی چلے جائیں گے, پھر آپ اپنی لائف میں کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکیں گے. سو بے شک آپ نے اپنی لائف میں کوئی بڑا سٹیپ لینا ہے, کوئی بہت بڑا ڈیسیژن لینا ہے, بزنس سٹارٹ کرنا ہے, یا کوئی چھوٹا کام ہے کہ آج کیا پہنوں, آج کیا پکاؤں, آج کہاں جاؤں, آج کیا کروں, چاہے یہ چھوٹے بھی ڈیسیژنس لینے ہیں, کوئک ڈیسیژن لیں, فوری ڈیسیژن لیں, اور ڈیسیژن لیتے ہی اس پر عمل کرنا, ایکشن کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو اس کو اس کو ریورس کرنے کا ٹائم ہی نہ ملے. سو کوئک ڈیسیژن لینے کی عادت ڈالیے. اس کے بعد بہت زیادہ ضروری ہے جرنلنگ کی عادت. یہ میں آپ کو بار بار کہتی ہوں, لکھنا از ویری ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ہمارے بہت سے ایسے خیالات ہوتے ہیں, ہماری بہت سی ایسی سوچیں ہوتی ہیں, ہمارے پوائنٹ آف ویو, ہمارے اوپینینز ہوتے ہیں جو کہ ہم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے, اور اگر ہم شیئر کرتے ہیں تو اگلا اس کو اس طرح سے سمجھتا نہیں ہے جیسا کہ ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کے آگے آپ اپنی فیلنگز کا اظہار کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لکھنا شروع کریں. جب آپ لکھتے ہیں نا, آپ پیس آف پیپر کے اوپر جب آپ لکھتے ہیں اپنے سارے ایموشنز, اپنی فیلنگز, جب آپ پیس آف پیپر کے اوپر لکھتے ہیں, آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ شیئر کر دیا, آپ نے اندر کی سوچیں باہر نکال دیں, آپ نے اپنے احساسات, اپنے اوپینینز کسی کے ساتھ شیئر کر دیے, تو آپ کو ایک سائی آف ریلیف ملتا ہے, آپ کو ایک سکون ملتا ہے کہ آپ نے اپنی فیلنگز, اپنے ایموشنز, اپنی تھنکنگ آپ نے شیئر کر لی. سو جرنلنگ کی عادت کو اپنائیں. آپ کیا سوچتے ہیں, آپ کیا محسوس کرتے ہیں, وہ آپ کے اندر سے نکلنا بہت ضروری ہے, اور وہ نکالنے کے لیے آپ جرنلنگ یعنی لکھنا شروع کریں. اس کے بعد میڈیٹیشن از ویری ویری امپورٹنٹ. میڈیٹیشن ہوتا ہے کہ سکون کے ساتھ بیٹھنا, انٹینشنلی کچھ بھی نہ سوچنا, اور صرف سانس لینا, نیچر کو دیکھنا اور اپنے سانس لینے پر فوکس کرنا. ٹھیک ہے, خاموشی میں بیٹھنا, اپنے ارد گرد کی آوازوں پر فوکس کرنا, اور کوشش کریں کہ میڈیٹیشن آپ اوپن ایئر میں کریں. ٹھیک ہے, کہ خاموشی میں بیٹھیں. خاموش بیٹھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, اور جب ہم خاموش ہوتے ہیں نا تو ہم اپنے خیالات کو ایک ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے دماغ کو ایک سکون دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ہر طرح کی سوچوں سے انٹینشنلی آزاد ہو کے ہم صرف اس مومنٹ کو فیل کرتے ہیں, ہم اپنی بریدنگ کو فیل کرتے ہیں, اور ہم بس خاموشی سے بیٹھتے ہیں اور ہم کچھ نہیں سوچتے. یہ آپ پریکٹس کریں, 3 منٹ ڈیلی کرنا
شروع کریں 3 منٹ سے 30 منٹ تک لے جائیں. جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے اس سے بھی آپ کا دماغ آپ کا ذہن پرسکون ہونا شروع ہوگا اور اس کو ایک ڈائریکشن ملے گی. اسی سے ریلیٹ کرتا ہے میرا نیکسٹ پوائنٹ کہ نیچر میں واک کرنا سٹارٹ کریں. نیچر میں زیادہ دیر ٹائم سپینڈ کرنا شروع کریں. صبح اٹھتے ساتھ ہی تھوڑی دیر کھلی فضا میں چلے جایا کریں, وہاں ٹائم سپینڈ کیا کریں. یا جیسے شام کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم بھی, جو عصر سے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم بھی آپ تھوڑی دیر باہر نیچر میں جایا کریں, کھلی فضا میں جایا کریں. کسی پارک میں جا سکتی ہیں, جائیں. آپ کے گھر میں گارڈن ہے, لان ہے, وہاں جائیں. نہیں جا سکتے چھت پر جائیں, ٹیرس پر جائیں. ویسے ہی باہر اگر آپ کے گھر میں اوپن ایریا وہاں بیٹھ جائیں, نہیں تو کھڑکی کھول کے ہی سامنے بیٹھ جائیں. مطلب آپ نیچر میں ٹائم سپینڈ کریں, کیونکہ نیچر کے اندر یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ آپ کے دماغ کو, آپ کے ذہن کو کام کرتا ہے, پرسکون کرتا ہے. سو نیچر میں ٹائم سپینڈ کرنا از ویری ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد جی نیکسٹ کہ جب آپ کو بہت زیادہ سوچیں آ رہی ہوں اس ٹائم ڈیپ بریدنگ کریں. ڈیپ بریدنگ کا مطلب ہوتا ہے انہیل اینڈ ایکسہیل, اور سانس جب اندر کی طرف آپ نے لے کر جانا ہے تو اتنا آپ نے آرام سے لے کے جانا ہے, اور اتنا لے کے جانا ہے کہ آپ کا پیٹ تھوڑا سا پھولے گا, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو آرام سے باہر نکالیں اور اسی کے اوپر اپنا فوکس رکھیں, ٹھیک ہے. تو ڈیپ بریدنگ آپ نے کرنی ہے, 3 ٹائمز کریں, سکون کے ساتھ لمبا سانس کھینچیں اور پھر اس کو آرام سے باہر نکالیں, ٹھیک ہے. اس طرح سے 3 بار آپ کریں تو بھی آپ اپنی ذہن میں جو آنے والی سوچیں ہیں اس سے ڈسٹریکٹ ہو سکیں گے. اس کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ہیو ٹرسٹ ان اللہ. وہ کہتے ہیں نا, ڈو یور بیسٹ, گیو ریسٹ ان ہینڈس آف اللہ, کہ اپنی بھرپور کوشش کریں, جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. اگر ہم ہر چیز کا کنٹرول اپنے ہاتھ پر لینے کی کوشش کریں گے تو پرابلم وہیں پر آتی ہے. آپ نے کوئی ڈیسیژن لینے کے بارے میں سوچا, آپ کو لگا کہ یہ آپ کی زندگی کے لیے بہترین فیصلہ ہے, اور پھر آپ اس کے بارے میں پھر اسٹیپ لیں, ایکشن لیں, اور آؤٹ کم کیا آئے گا وہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی بہت سے لوگوں کے رویے ہیں جو آپ کو تنگ کرتے ہیں, آپ ان کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتے. لیو اٹ ان ہینڈس آف اللہ. کچھ معاملات آپ کو اپنی زندگی کے اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینے چاہیے, تقدیر کے اوپر چھوڑ دینے چاہیے. اپنی بھرپور کوشش کریں, اپنا بیسٹ دیں, لیکن آگے کیا ہوگا یا ماضی میں کیا ہو گیا وہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں. بہت سی چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینی چاہیے. ہر چیز کا اختیار اپنے ہاتھ میں مت لیں, ہر چیز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کی ٹرائی نہ کریں. سو ٹرسٹ ان اللہ. سو یہ تھی میری 10 ایسی ٹپس جن کو فالو کر کے اف یو آر این اوور تھنکر, یا آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں, بہت زیادہ سوچتے ہیں اور سوچوں کے بھنور میں پھنستے ہی چلے جاتے ہیں, سو دیز آر دا ٹپس جن کو فالو کر کے آپ اوور تھنکنگ کی عادت سے خود کو کیسے نکال سکتے ہیں. سو دیٹ واز آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ویڈیو. اور بیک گراؤنڈ میں آپ نے دیکھی میری ایک نارمل ایوننگ روٹین ہے. آج میں نے اپنے بیٹے جان کے لیے فرائز بنائے تھے, میں نے زیادہ سارے بنا کر ان کو فریز کر لیا تھا, سو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے کے روم کو تھوڑا سیٹ کیا بیکاز بہت زیادہ میس ہوئی ہوئی تھی. اس کی کبرڈ, اس کی جو ٹوائز کبرڈ ہے, اگر آپ کے بچے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹوائز جو ہے نا, بچوں کی جو ٹوائز کبرڈ ہوتی ہے بہت زیادہ میس اپ ہو جاتی ہے, اور 1-2 دن بعد دوبارہ سے اسی طرح میس اپ ہو جاتی ہے اگر آپ سیٹ بھی کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی. سو اس کو میں نے تھوڑا سا ارینج کیا. پھر ڈنر میں آج بنا رہی تھی کیما کریلے. سو دیٹ واز آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے ضرور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. اگر ایسا ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے, فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے, میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے. دس از ماریا سائننگ آف انٹل مائی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.